ہماری قوم بحیثیت مجموعی اس تعلیم سے بہت دور نکل گئی ہے، اور اب اس کا سینس بھی ختم ہو گیا. ہماری تربیت میں چیز شامل ہے کہ اندر کے گناہ کیا ہوتے ہیں. تو دوستو یہ اندر کے گناہ اگر ختم ہو جائیں نا تو باہر کی نیکیاں بہار بن جائیں گی. یہ ایک نیکی آپ کو آسمانوں پہ پہنچا دے گی. ہمارے پیروں میں زنجیریں ہیں، ہمارے پر گیلے ہیں، روح پرواز کرنے کو تیار ہے مگر اس کے پر بھیگے ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ اندر کی آلودگیوں کی وجہ سے. یہ روح اللہ نے پیدا اس لیے کی ہے کہ اوپر اٹھ کے آئے، میرے پاس تمہیں لے کر آ جائے، زمین پہ رکھ کر تمہیں مجھ سے ملائے، سجدے میں گرا کے تمہیں مجھ تک پہنچائے. یہ روح اسی لیے پیدا کی ہے. یہ وہ اوپر تک میں نے بتایا تھا نا، لطائف کی صورت میں ہمارے اندر 5 کنیکشن ہے، تو یہ وہی بات ہے، اور روح اس میں اہم کردار ہے. مگر یہ جو اندر کی ہماری آلودگیاں نا یہ بھاری کر دیتی ہیں اس کے پروں کو. حدیث میں آیا، مسند احمد میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیث آئی، صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا، یہاں سے ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے. ہماری آنکھیں پھٹ گئی. ہم نے کہا کون آ رہا ہے؟ دیکھے تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری شخص آیا، اس کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور اس کے الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں اس کی جوتیاں تھیں. وہ آیا اور اسے سلام کیا. ہم نے اسے دیکھ لیا. پھر دوسرا دن آیا، پھر اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے. ہم نے پھر انتظار کیا تو پھر دوسرے دن بھی ہم نے دیکھا کہ وہی شخص آیا اور اسی طرح آیا. اچھا جی. پھر اس کے بعد تیسرا دن آیا تو تیسرے دن بھی حضور نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے. پھر تیسرے دن بھی دیکھا تو وہی شخص آیا. یہ دیکھ کر کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے نہیں رہا گیا، وہ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چلا اور میں نے اس سے کہا بھائی صاحب میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں گھر میں نہیں رہنا چاہتا، میں 2-3 دن کے لیے تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ مجھے اپنے گھر میں رہنے دو؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آج. وہ کہتے میں چلا گیا. مقصد کچھ اور تھا، جھگڑا وغیرہ کوئی نہیں ہوا تھا، وہاں تو اس کے گھر میں رہنے کی اجازت مانگنی تھی، اس کے بغیر شاید دیتے نہیں وہ اجازت. انہوں نے کیس بہت بھاری بنایا. ٹھیک ہے آ جائیں، اور رہے ان کے گھر میں. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا ساری رات سوتے رہے اور دیکھنا ہی چاہتے تھے کہ حضور نے فرمایا جنتی ہے تو عمل کیا کرتا ہے یہ. اور وہ دیکھ کر یہ حیران ہوں کہ ساری رات سو رہے ہیں، ساری رات سو رہے ہیں. اٹھے ہی نہیں. میں اٹھا تہجد پڑھی، وہ نہیں اٹھے. صبح فجر میں اٹھے، جیسے اٹھے اللہ اکبر کہا، اللہ کا ذکر کیا، نماز کے لیے چلے گئے. میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے پہلے دن ایسا ہو، دوسرے دن کھڑے ہو جائیں گے رات کو. دوسرے دن اٹھ گئے، دوسرے دن بھی اسی طرح اٹھے، ساری رات سوتے رہے، فجر میں اٹھے، نماز تو سمجھتے راتوں کو یہ ہوتے ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی صاحب بات یہ ہے میرا مقصد پورا ہو گیا اور میں والد وغیرہ سے کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں تھا، یہ بات انہیں کی انہوں نے کہا نہیں میں تو ویسے ہی آپ سے اجازت مانگنا چاہتا تھا، آپ نے مجھے اجازت دی، لیکن میں یہ حیران ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ فرمایا. ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ کو بہت بڑا عمل کرتے ہیں، تو عمل تو میں نے کوئی نہیں دیکھا آپ کے یہاں. وہ کہنے لگے بھائی عمل تو بس یہی ہے جو تم نے دیکھا، میرا یہی معمول ہے، بس میں کوئی زیادہ عمل تو نہیں کرتا ہوں، نماز وغیرہ پابندی سے پڑھتے، ظاہر صحابی رسول. تو پھر ایسی کیا بات ہے، ہمیں بتائیں تو صحیح کیا چیز ہے آپ کے اندر. وہ کہنے لگے بھائی بس میرے اندر جو چیز ہے جو میں بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی گزر گئی جب بھی صبح کیے نہ کسی سے بغض رکھا ہے نہ حسد رکھا ہے، بس کسی سے بغض نہیں رکھتا. میرا سینہ پاک صاف بالکل ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے دوستو، بہت بڑی بات ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے. دیکھیں ایک آدمی کو اتنے کم عمل کے ساتھ جنت میں لے گئی. تو اس لیے اندر کی صفائی بہت ضروری ہے. ہمیں اندر توجہ دینی چاہیے، یہ چیزیں بچوں کو بتانی چاہیے، اور بچوں کو ہم جو غلط تربیت دیتے ہیں اس کو فوراً روکیں کہ نہیں بیٹے کسی کی توہین نہیں، تکبر نہیں، ضد نہیں، لالچ مت رکھو، کسی سے مانگنے کی عادت مت ڈالو، اپنے کندھوں پہ کھڑے ہو، دینے والی عادت ڈالو، اللہ نے تمہیں دیا ہے لوگوں کو دو، مدد کو. یہ چیزیں بڑی اہم بنیادی تربیت کی چیزیں ہیں.
ہم اگر یہ دیں بچوں کو تربیت تو ہمیں ایک اچھی قوم ملے گی، اچھی یوتھ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر